اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النصر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے سورۃ النصر کا انٹروڈکشن پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی۔ اب یہاں ایک دفعہ سے گزشتہ لیکچر کو ریکال کر لیجئے، ریوائز کر لیجئے، اور پھر ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی تھی کہ یہ صورت حجۃ الوداع میں مینا کے مقام پر نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت بھی ایک مشہور آیت ہے، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ آخر میں نازل ہوئی۔ لیکن اس کے نازل ہونے کے بعد آیت کلالہ کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے، جو سورۃ النساء کی آخری آیت ہے، یستفتونک۔ یہ سورہ جو ہے، یہ آیت ہے آخری ہے۔ پھر ہم نے سمری کو، اگر بات کو سم اپ کیا تھا تو ان الفاظ کے ساتھ کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281، یہ آخری آیات کے سیٹ میں آتی ہے، اور اس حوالے سے جامع اور مشہور روایات موجود ہیں۔ اور اس کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21 یا 7 دن بعد دنیا سے تشریف لے گئے تھے، رحلت فرما گئے تھے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جبکہ اگر فتح مکہ دیکھی جائے تو وہ 8 ہجری میں ہوئی تھی، جبکہ 8 ہجری میں اگر لاسٹ میں یہ سورہ نازل ہو گئی تو پھر 3 سال تک کیا کوئی مزید کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی؟ جبکہ روایات میں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ سورۃ التوبہ مکمل کی مکمل فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فتح سے مراد کوئی ایک مارکے میں فتح نہیں ہے، بلکہ وہ فیصلہ کن فتح ہے جس کے بعد ملک میں کوئی طاقت اسلام سے ٹکر لینے کے قابل باقی نہ رہے، اور یہ امر واضح ہو جائے کہ اب عرب میں اسی دین کو غالب ہو کر رہنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ یعنی کہ اس میں صرف فتح مکہ مراد نہیں ہے، بلکہ اسلام کی وہ سرخرو ہونا اور اسلام کی وہ بلندی ہے کہ جس کی بشارت ان آیات میں دی گئی کہ اب اسلام جو ہے وہ جزیرہ نما عرب سے پھیل کر پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک طرح سے مانا جائے گا، اور اسلام کے احکامات کے فالوورز بڑھتے رہیں گے۔ پھر آیا ورأیت الناس، اور تم لوگوں کو دیکھو گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی پھر وہ زمانہ رخصت ہو جائے گا جب ایک ایک دو دو کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور وہ وقت آ جائے گا جب پورے پورے قبیلے اور بڑے بڑے علاقوں کے باشندے کسی جنگ، کسی مزاحمت کے بغیر از خود مسلمان ہونے لگے۔ اور اگر دیکھیں تو یہ کیفیت واقعی 9 ہجری کے آغاز سے رونما ہونی شروع ہوئی، جس کی وجہ سے اس سال کو سال وفود بھی کہا جاتا ہے، کہ جب عرب کے گوشے گوشے سے وفد یعنی گروپنگ میں لوگ آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے۔ یہاں تک کہ 10 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت پورا عرب اسلام کے انڈر آ چکا تھا، اور نہ صرف عرب بلکہ دیگر ممالک میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور جزیرہ نما عرب میں کوئی مشرک جو ہے وہ اس وقت باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم سے مراد اللہ کی تعریف اور ثنا کرنا بھی ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا بھی ہے، اور تسبیح سے مراد اللہ کو ہر لحاظ سے پاک اور منزہ قرار دینا۔ اس موقع پر یہ ارشاد کہ اپنے رب کی قدرت کا یہ کرشمہ جب تم دیکھو تو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ یعنی حمد کا مطلب یہ ہے کہ عظیم کامیابی سے متعلق کبھی تمہارے دل میں یہ ذرہ برابر بھی خیال نہ گزرنے پائے کہ تمہارے اپنے کمال کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی محنت کے ثمرات ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم کوئی کامیابی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی محنت کی تھی اس کے لیے، اور پھر اگر مل جاتی ہے تو پھر بڑا اپنے ایٹیٹیوڈ میں چینج آ جاتا ہے، اور ایک کمپلیٹ وائب لے کر ہم دنیا میں ایسے پھرتے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔
تو بہرحال جب عظیم کامیابی ملے تو اس کا اثر کیا ہو کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اللہ کا سراسر فضل و کرم سمجھو، اس کا شکر ادا کرو کہ جس کی وجہ سے تم اس کامیابی کے حصے دار بنے اور تمہیں یہ فتح کا دن، یہ نصرت اور تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ خوشی نصیب ہوئی۔ تو اس کو اگر ہم عام تفسیر سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو یہ سورہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر کرتے رہیں ہر حال میں، خاص طور پر دکھ میں تو خدا یاد آ جاتا ہے، درد میں تو تکلیف میں تو ہم اللہ کو پکارتے ہی ہیں بہرحال، لیکن خوشی میں ہم اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ کی، ہمارے دیگر جو خوشی کی رسومات جتنی بھی دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھ لیں ہونے والے کام، ہم اس چیز کے وٹنس بھی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں نافرمانی، تو کرنی نہیں ہے نافرمانی، اور نسبت کرنی ہے اس فضل کی اللہ کی طرف، اور بلا شبہ یہ کہنا ہے وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کا یہ فرمان مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی کسی عبادت و ریاضت اور کسی خدمت دین کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اپنی جان رہ خدا میں کھپا دینے کے بعد بھی یہی زبان سے نکلے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی طرح جب کبھی کوئی فتح نصیب ہو تو اسے اپنا کمال نہ سمجھو، بلکہ اپنے اللہ کے فضل کا نتیجہ۔ اس پر فخر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر حمد و تسبیح اور توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ مومنین کو یہ سبق دیا گیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ اگلی سورہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالقرآن و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔